اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک کا شکر جس نے ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور بے شک اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ دن تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور لا نبی بعدی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں ہے، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ تو آئیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں قبول فرما۔ اے اللہ، آپ کی مبارک زندگی پر ہمیں چلنے والا بنا، آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ کیا شان میرے حضور کی، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ معزز ناظرین کرام، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو مورخین کے مطابق وہ ہستی جن کی وجہ سے عرب جہالت کی تاریکی میں سے نکلا، جو سرکار دو جہاں ہیں، دنیا جنہیں محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے، وہ 22 اپریل بروز پیر 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے میں پیدا ہوئے۔ اس دن پورے جہاں میں ہر کوئی خوش تھا، ہر جانب خوشی کا سما تھا، کیونکہ اس دن حبیب خدا اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ناظرین کرام، اس نبی کی شان میں کیا کہوں جس کے نام میں میرے رب نے ایک نقطہ تک نہ رکھا، جس کا نام میرے رب نے کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے بعد رکھا۔ یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ وہ ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال حسن و جمال اور کمالات کے متصف تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور بے مثال حسن بیان کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد بلکہ میانہ قد تھا۔ آپ کے بال مبارک نہ زیادہ پیچ دار تھے نہ بالکل سیدھے، نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرہ مبارک میں تھی، یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا بلکہ دونوں کے درمیان تھا، اور رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ آنکھیں مبارک نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں مثلاً کونیاں اور گھٹنے موٹے تھے، اور ایسے ہی دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پرگوشت تھے۔ جب چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے، گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مور نبوت تھی۔ سلسلہ نبوت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ قبل ہی انتقال فرما گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی تو آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد پرورش کا ذمہ دادا عبد المطلب نے لیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت شفیق چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو سعد سے تھا، اور آپ کی پیدائش کے بعد دستور عرب کے مطابق دائی کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ کی دائی کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، جو کہ ایک پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک ان کے پاس رہے۔ آپ کا کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا، لیکن کچھ رضاعی بہن بھائی تھے، جن میں حضرت امیر حمزہ اور حضرت شیمہ شامل ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں جان، میرے بہن بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ صبح سویرے اٹھ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے کی خواہش کی، تو میں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔
جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیے رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے تھے تو وہ مکہ مکرمہ اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ حضرت عباس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے پر مجبور کیا۔ آپ جب ایام طفولیت میں جھولے میں تھے تو جس طرف چاند کو اشارہ کرتے تھے وہ اسی طرف کو جھک جاتا تھا۔ آپ چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے اور میں اس سے باتیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم کو دیکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین۔ شان مصطفیٰ کو میں کیا بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی، ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ عرب میں شدید قحط آ گیا تو لوگ جمع ہو کر کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ کی طرف گئے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر دعا مانگنے لگے۔ دعا مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی جانب اٹھائی تو فوراً بادل آ گئے اور ایسی بارش برسی کہ خشک عرب میں سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مشہور واقعہ کہ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا۔ تمام قبائل آپس میں لڑنے لگے۔ ہر قبیلہ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں لگانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ حجر اسود کو لگائے گا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے حرم میں تشریف لائے۔ اس وجہ سے حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھایا اور ایک چادر میں رکھ کر تمام سرداروں کو چادر کا ایک ایک کونا پکڑنے کو کہا۔ جب انہوں نے وہ کونا پکڑ لیا تو چادر کو اٹھا کر کعبہ کی دیوار کے پاس لے آئے۔ دیوار کے پاس لا کر حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں لگا دیا اور اس طرح عرب کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ساتھ ختم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا پر میں قربان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و حیا کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور زندگی میں تھے اس وقت باقاعدہ طہارت خانوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ قضائے حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور نکل جاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے آبادی سے اتنا دور نکل جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ان سے بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیشہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر پر پابندی سے جاتے تھے۔
ان کی شہادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس بات کو میں بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت و محبت کے تو بہت سے واقعات ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہادری اور شجاعت میں بھی کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے عینی شاہد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کے واقعات میں ہے کہ جب غزوہ حنین کے موقع پر کفار نے اسلامی لشکر کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کے کوئی آثار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا پوری استقامت سے مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی برحق ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اللہ کی عبادت کا بے حد ذوق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کئی دن گزار دیتے تھے۔ اسی عبادت کے دوران ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت عبادت اور نماز اس قدر زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ گناہوں سے پاک ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر بھی میں قربان جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی اس دنیا میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سخی تھے اور سخاوت کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ اور جنت کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور کنجوس اللہ اور جنت سے دور ہے اور آگ کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے واقعات میں سے ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال سے اتنی بکریاں عطا کیں کہ وہ 2 پہاڑوں کے دامن کو بھر دیتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام صفات کے ساتھ ساتھ ظریف بھی تھے۔ آپ مذاق بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تجارت کے لیے سواری کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اے رسول اللہ، قربان جاؤں آپ پر۔
الغرض کیا کیا تعریف کروں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے احکامات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق پورے کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں 5 گانا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ روز قیامت اے اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں عشق حقیقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ میرے تمام ناظرین کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ ہماری جو بھی زندگی ہے اے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق گزارنے والا بنانا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔